حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 53 سال قبل ہجرت بمطابق 20 اپریل 571 بروز پیر مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 6 ماہ قبل حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم اور دادی فاطمہ بنت عمرو تھیں۔ نانا کا نام وحی بن عبد المناف اور نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حضرت شفا رضی اللہ عنہا تھیں، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ اپنی والدہ محترمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا، جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھیں۔ جب عمر مبارک 6 ماہ ہوئی تو اپنی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں پہنچے۔ ان کے شوہر کا نام حضرت حارث بن عبد الاعزیٰ بن رفاعہ تھا۔ مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت مقام سوق اللیل کے اس مکان میں ہوئی جو عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس مکان کے جس حجرے میں ہوئی اسے بعد ازاں اس کا اہم جز بنا دیا گیا۔ ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد خلیفہ ہادی اور ہارون الرشید کی والدہ ہزران نے اسے مکان سے علیحدہ کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا، جہاں نماز ادا کی جانے لگی۔ یہ مکان حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کا مکان کہلایا۔ دور حاضر میں یہاں پبلک لائبریری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیر کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ولادت، نبوت، ہجرت، وفات سب اسی دن ہوئی ہیں۔ اس سے مختلف تاریخوں کی تصحیح میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تاریخ ولادت میں مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے 9، بعض نے 10 اور بیشتر نے 12 ربیع الاول رقم کی ہے، مگر سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کے سوا کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ صورت، حسین و جمیل، روشن چہرہ، خوبصورت آنکھیں، بال گھنے اور لمبے، سیدھی گردن، آنکھ کی پتلیاں روشن، سیاہ گھنگھریالے بال، خاموش ہوتے تو نہایت باوقار معلوم ہوتے، دور سے دیکھنے میں نہایت سجیلے اور دلربا، قریب سے نہایت شیریں و خوب رو، کلام کمی بیشی سے پاک، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کے کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ وحشت زدہ ہو جائے۔ جب وہ کچھ کہتے تو رفقا بڑی توجہ سے سنتے اور جب وہ حکم دیتے تو تعمیل کے لیے لپکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلی بار شق صدر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک دن 3 مقرب فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے کوئی چیز رکھی اور سینہ سی دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے اور دوڑے دوڑے اپنی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حضرت حارث دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اداس ہے اور وہ پریشان ہیں۔ انہوں نے شفقت سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمام واقعہ جوں کا توں بیان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ پہلی بار سینہ چاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خیالوں اور وسوسوں سے محفوظ رہیں جو بچوں کو کھیل کود اور شرارتوں کے لیے اکساتے ہیں۔ دوسری بار سینہ چاک ہونے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 برس کے تھے، وہ اس لیے کہ شہوت اور برے خیالات سے محفوظ رہیں۔ تیسری بار شق صدر کا واقعہ غار حرا میں پیش آیا، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ چوتھی اور آخری بات یہ واقعہ نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے معراج کی رات کو مکہ میں پیش آیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجلی الہی کو برداشت کر سکیں۔